بات ان کی طرف ہم کہنا تو دور کی بات اگر ذہن میں آئے اور سوچنے لگے تو یہ بھی ہم سب ہمارے اور آپ کے لیے ایمان کا خطرے کی علامت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی عمل ہے وہ اللہ کا محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں۔ یہ باتیں جب ہماری ماں بہن کے اندر آتی ہے تو ان کے ذہن کے اندر بھی یہ بات آتی ہے کہ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 عورت سے شادی کی ہے۔ 11 بیویاں تھی اور زمانہ بڑا اثر رکھتا ہے، ماحول بڑا اثر رکھتا ہے۔ آج آپ یہاں آ کر کے صرف بیٹھ کر کے دین کی بات سن رہی ہے، خدا کی قسم اللہ کی نظر میں آپ لوگ بہت محبوب بندی ہیں، بہت محبوب بندی ہے۔ اللہ فرشتوں کے سامنے یہ فخر کر رہا ہے کہ جس وقت مسجد سنسان ہے، جس وقت قرآن طاقوں میں رکھا ہوا ہے، جس وقت انسان موبائلوں میں مبتلا ہے، جس وقت انسان بے حیائی کے اندر جا رہا ہے، جس وقت انسان برائیوں میں ملوث ہے، جس وقت بازاروں کے اندر ریل کی بھیڑ ہے، جس وقت چوراہوں کے اندر عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہے، فرشتوں سے خدا فخر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے فرشتوں دیکھو ان عورتوں کو، یہ میری محبت میں آ کر کے میری باتوں کو سنتی ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ رب دو جہاں مالک کائنات اللہ تبارک و تعالی یہ کہہ رہے ہیں، اور آگے اگلا جملہ اللہ کہتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فرشتوں تم گواہ رہو، جو عورتیں اپنے گھر کو چھوڑ کر، جو عورتیں اپنے کام کو چھوڑ کر، جو عورتیں اپنے مصروفیات کو چھوڑ کر، جو عورتیں اپنی تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر میری محبت میں میرے قرآن کی آیتوں کو سننے کے لیے آئی ہے، تم گواہ رہنا میں نے ان سب عورتوں کی مغفرت فرما دی۔ اللہ کیوں نمازیں پڑھتے ہیں؟ اللہ ہماری گناہ معاف کر دیجیے۔ اللہ فرشتوں کو گواہ رکھتا ہے، اس لیے میری مائیں میری بہنیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں تقریر کریں آپ وہاں تقریر کر رہی ہے، نہیں میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں، اللہ تو جان رہا ہے۔ جتنا ادب کریں گے انشاءاللہ اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہو رہا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا عرب کے دستور تھا، جس زمانے میں عورتوں کو منحوس سمجھا کرتا تھا۔ آج بھی آج بھی مکہ مکرمہ میں وہ قبرستان موجود ہے جہاں بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ بچی پیدا ہونے پہ زندہ انہیں گاڑ دیا جاتا تھا۔ وہ قبرستان آج بھی موجود ہے جہاں بیوہ عورتوں کو لوگ منحوس سمجھتے تھے، جہاں جس کے شوہر انتقال ہو جائے ان کو منحوس سمجھتے تھے، ان سے نحوست کا اثر لیتے تھے۔ اور فرعون کے دربار میں عورتوں کو نچایا گیا، اسے نچنیا سمجھی جاتی تھی، ٹیشو پیپر کی طرح لوگ استعمال کرتے تھے۔ شداد کے دربار میں عورتوں کو نچایا گیا، فرعون کے دربار میں عورتوں کو نچایا گیا، قارون کے دربار میں عورتوں کو نچایا گیا، عرب کے جوئے کے اڈوں میں عورتوں کو نچایا گیا، شراب پلا کر کے انہیں نچایا گیا، عورتوں کو حقیر سمجھا جانے لگا، عورتوں کو ذلیل سمجھا جانے لگا، عورتوں کو استعمال کرنے کی ایک چیز سمجھا جانے لگا، اور بیوہ عورت کو منحوس سمجھا جانے لگا۔ ایسے ماحول میں عرب کا سب سے حسین اور سب سے خوبصورت جوان، ہم سب کے آقا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو ایک بیوہ عورت کے سامنے پیش کیا ہے، اور ایک بیوہ عورت کو اپنے نکاح میں لا کر کے حضور نے یہ بتایا، خدا کی قسم میرے آقا سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہو سکتا، بہت خوبصورت ہم سب کے آقا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن کے زمانے میں ہم لینے کے لیے گئے تھے، حضرت آمنہ کی گود میں حضور لیٹے ہوئے ہیں، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ قرآن مقدس کا صفحہ کھلا ہوا ہے، 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے۔ حضرت آمنہ نے کہا حلیمہ دیکھ کیا رہی ہے؟ خدا کی قسم ایسا بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ ان کا دادا عبد المطلب کہتا ہے کہ آمنہ اے حلیمہ تم تو خاتون ہے، عورت ہے، تم کہاں سے دیکھے گی؟
ہم تو باہر ملکوں کا سفر کرتے ہیں، ہم نے آج تک کبھی ایسا بچہ نہیں دیکھا ہے۔ یہ دونوں کی گفتگو ہو رہی ہے، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں آفاقہ گردیدم مہر تبا ورزیدم، اے آمنہ، اے حلیمہ، اے عبد المطلب، تم کہاں سے دیکھو گے؟ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے، ہر زمانے میں میں آیا، لیکن پوری دنیا میں ایسا بچہ کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اتنے حسین ہوں گے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان چاروں کی گفتگو کو سن کر اللہ نے کہتا ہے کہ او آمنہ، تم کہاں سے دیکھو گی؟ اے حلیمہ، تم کہاں سے دیکھے گی؟ اے عبد المطلب، تم کہاں دیکھو گے؟ اے جبرائیل، تم کہاں دیکھو گے؟ مہر تبا ورزیدم، بسیار خوباتی دام، لیکن تو چیزیں دیگری۔ ہم نے بہت سارے خوبصورت بچہ دیکھا ہے، لیکن یہ بچہ ہی دوسرا بچہ۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے خزانے میں انمول اور ون پیس اس بچے کو بنایا ہے، ہم نے ایسا بچہ بنایا ہی نہیں ہے، تو دیکھو گے کہاں سے؟ اس خوبصورت جوان نے عرب کی دھرتی پر 25 سال کی عمر میں، اے میری مائیں غور سے سنیے، آج کل بول دینا آسان ہے لیکن اپنے آپ کو پیش کرنا بہت مشکل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں 40 سال کی خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرماتے ہیں، اور حضرت خدیجہ نے خود پیشکش کی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال لے کر کے تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ عرب میں یہ دستور تھا، حضرت خدیجہ بہت مالدار خاتون تھی، غریب نہیں تھی، اور دو مرتبہ شادی ہوئی تھی، دو مرتبہ حضرت خدیجہ سے، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا حضرت خدیجہ سے، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت خدیجہ سے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضرت خدیجہ سے ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ آپ کی تمام اولادیں انہی سے ہے۔ اور غور کیجئے، آج جو لوگ اپنی زبان کو یہ لگام نہیں دیتے ہیں، ذہن کو لگام نہیں دیتے اور حضور کے متعلق ایسی غلط گوئی بیان کرتے ہیں، حضور نے 25 سال سے لے کے 50 سال کی عمر تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے نکاح میں آپ دوسرا نکاح نہیں کرتے ہیں، دوسرا نکاح نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، میری مائیں، بہت ساری عورتوں کے ذہن میں یہ اعتراض ہے اور ان کے ذہن گندہ کرتی ہیں، وہ آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں، اس لیے اس عنوان کو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے۔ آج اس جہالت کے زمانے میں لوگ اپنی زبان کو اس طرح بے لگام استعمال کرتے ہیں کہ ان کی تہجد تو دور کی بات، فرض نماز تو دور کی بات، تسبیحات تو دور کی بات، ایمان تک ختم ہو جاتا ہے، ایمان تک کا ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے اس عنوان کو میں رکھ رہا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری جوانی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر آپ کے ذہن میں عیاشی ہوتی تو آپ 40 سال کی بوڑھی عورت اور بیوہ عورت سے شادی کرتے۔ آپ کا ذہن میں تو گھر بسانا مقصود تھا، آپ کو تو یہ ارادہ تھا کہ میرا گھر بس جائے اور ان کا ایک سہارا بن جاؤں، جس کے سر پہ شوہر کا سایہ نہیں ہے ان کے لیے میں شوہر بن جاؤں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 50 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوتا ہے، آپ غمگین بیٹھے ہوئے۔ ایک عورت ہے خولہ بنت حکیم، انہوں نے دیکھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہے، عثمان ابن مظعون کی اہلیہ ہے یہ خولہ بنت حکیم۔ انہوں نے حضور سے کہا، یا رسول اللہ، آپ اتنے غمگین کیوں ہیں؟ آپ پریشانی کے عالم میں کیوں ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی دکھ بھرے انداز میں کہا کہ اے میری بہن خولہ، تم دیکھ رہی ہو کہ مکہ والے مجھ پر کس طرح ظلم اٹھا رہے ہیں، تبلیغ کا بیڑا مجھے اٹھانا ہے، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے، اور حضرت خدیجہ جب سے چلی گئی ہے، گھر کے حالات کو دیکھ کر کے میں بڑا پریشان رہتا ہوں۔ اس وقت حضرت خولہ نے کہا کہ ایک خاتون ہے حضرت سودا، آپ ان سے نکاح فرما لیجئے، وہ تجربہ کار خاتون ہے۔ اے میری بہن، اس وقت حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد
اب ان سے جو نکاح ہو رہا ہے تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا بھی حضور سے عمر میں بڑے ہیں اور یہ بھی بیوہ ہو چکی ہے، ان کا بھی شوہر کا سایہ سر پہ نہیں ہے۔ اس بیوہ خاتون سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نے نکاح فرمایا، اور ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ حضرت عائشہ کے متعلق لوگ موضوع بناتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے ذہن کو گندا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ ذہن میں ایک بات جما لیجئے کہ آج کل عورتیں بھی 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہیں، 9 سال کی عمر میں وہ بڑی ہو جاتی ہے، اس عمر میں وہ پہنچ جاتی ہے کہ اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ اور عرب کا کھانا پینا، عرب میں کھجورے کھایا جاتا ہے۔ عرب کے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو اپنے فضل و کرم سے مدینہ طیبہ کی زیارت نصیب فرمائے، مکہ مکرمہ میں اللہ حاضری کی توفیق دے۔ آپ وہاں دیکھیں گے عرب کے خاتون 10 سال کے خاتون کو دیکھ کر کے تعجب کریں گے۔ ہمارے ہندوستان کے 18 سال کے خاتون اتنے صحت مند نہیں ہے جتنا وہاں 10 سال کے خاتون ہے۔ اس زمانے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنی بڑی لگتی تھی، ان سے نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا۔ لیکن حضرت عائشہ سے نکاح تو ہوا حضور کے 50 یا 51 سال کی عمر میں، ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال مکے میں رہے، 51 ادھر 3 سال اور 54 سال کی عمر تک صرف ایک بیوہ عورت کے ساتھ آپ کی زندگی گزر رہی ہے۔ اگر ذہن میں نعوذ باللہ عیاشی ہوتی تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر تک، اتنے بڑے لمبے عمر تک ایک بیوہ عورت سے شادی کرتے؟ جس زمانے میں بیوہ کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اس زمانے میں بیوہ عورت سے شادی کرنا یقین مانیے بہت بڑا قدم ہے، بہت بڑا قدم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد مدینہ منورہ جانے کے بعد پہلے سال جنگ احد کا معاملہ جنگ بدر کا معاملہ پیش آتا ہے، اور دوسرے سال جنگ احد کا معاملہ پیش آتا ہے۔ ایک لڑائی ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے، اس جنگ میں 70 صحابہ مارے گئے، 70 صحابہ مارے گئے، ان کی بیویاں بیوہ ہو گئی، ان کے بچے یتیم ہو گئے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا صحابہ اکرام سے کہ ان کی کفالت کون کرے گا، ان کے سر پر جو ان کی نعمت چھین گئی ہے وہ نعمت کو دوبارہ کون دے گا؟ حضور اعلان کرتے ہیں، اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ 3 نکاح کیا۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا سے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے، ان سے آپ صلی اللہ، یہ بھی بیوہ ہو گئی ہے، بیوہ ہو گئی ہے، شوہر مارا گیا ہے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے یا رسول اللہ میں بھی تو عمر دراز ہوں، میرے بچے بھی ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بھی آؤ اور تیرے بچے کو بھی ساتھ لے کر کے آؤ، میں سب کی ذمہ داری نبھاؤں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عمل اتنا مبارک عمل، خدا کی قسم اس خاتون سے پوچھے جس خاتون سے شوہر کا سایہ اڑ جاتا ہے اسے کیسا محسوس ہوتا ہے۔ اس موقع پر اگر کوئی کہتا ہے کہ اے میری بہن تیرے سر سے اگر شوہر کا سایہ اڑ گیا ہے تو آؤ میں تجھے اپنی کفالت میں رکھ رہا ہوں، تو میرے یہاں رہ۔ آج جس کے یہاں 4 ویلر ہوتا ہے وہاں سے اگر رشتہ آ جائے تو پھولے نہیں سماتا ہے، اس گھر کا عالم کیا ہوگا جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ فرما رہے ہیں کہ آؤ میں تجھے اپنی کفالت میں رکھوں گا۔ ہمارا ذہن کتنا گندا ہے نعوذ باللہ کہ حضور اتنی شادی کی ہے، وہ بیوہ کو حضور نے بیوہ ہونے کا احساس نہیں دیا، زندگی بھر اپنی کفالت میں رکھا۔ اور آگے آئیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 6 نکاح ہو گیا۔ پہلا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا 25 سال کی عمر میں حضور شادی کر رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال اور 25 سال سے حضور کا 50 سال کی عمر ہونے تک آپ نے کسی سے شادی نہیں کی۔ 51 سال کی عمر میں حضرت سودا سے شادی کر رہے ہیں، وہ عمر میں تقریباً آپ سے بڑے ہیں اور بیوہ ہو چکی ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حضرت عائشہ سے شادی کی۔ یہ ایک عورت کنواری ہے بس،
یہ ایک عورت کنواری ہے، باقی کوئی خاتون آپ کی کنواری نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کے بعد جنگ احد کے موقع پہ حضرت حفصہ، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہن سے یہ 3 نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ 54 یا 55 سال کی عمر تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر گزر رہی ہے۔ صرف ایک ہی بیوی سودا تھی۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت عائشہ بھی رخصت ہو کے 3 سال کے بعد آ گئی ہے، اور یہ خواتین ہے۔ آگے چلیے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے نکاح میں 2 عورتیں ایسی جن کے نام زینب ہے، زینب بنت خزیمہ، ایک زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ۔ اس سے نکاح کب ہوا؟ اس سے بھی نکاح کرنے کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ عرب میں منہ بولے بیٹے کو اپنا بیٹا سمجھا جاتا تھا۔ جیسے کسی کی اگر اولاد نہیں ہوتا، آج بھی ہمارے معاشرے میں یہ رواج ہے، کسی کی اگر صرف بیٹیاں ہوئی ہے تو لوگ اسے کہتے ہیں کہ میرا بیٹا ایک لے لیجیے، آپ رکھیے، اس کو پالیے پوسیے بڑا کیجیے، تو اسے اپنا بیٹا سمجھتے تھے۔ آج بھی ہمارے یہاں ایسا ماحول ہے، لوگ یہ پیشکش کرتے ہیں۔ خود میرا 2 بیٹے آپریشن سے جب ہوا تو لوگوں نے کہا کہ آپ بیٹا ہونا کم امید نہیں ہے، مجھ سے کہا کہ ایک لڑکا میرا لے لیجیے، پرورش کیجیے۔ تو آج بھی یہ ماحول ہے، تو اس زمانے میں بھی یہ ماحول تھا، لیکن اس وقت ایک مزاج یہ بنا ہوا تھا کہ اس بیٹا کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے لوگ، اور ان کی بیوی سے نکاح کو حرام سمجھتے تھے۔ قرآن نے، اللہ نے آیت نازل کیا، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ۔ اللہ نے کہا کہ اس بیٹا کو اس کے باپ کے نام پکارا کرو، اللہ کے نزدیک یہی انصاف کی بات ہے، یہی انصاف کی بات ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یہ ہے کہ بچپن کے زمانے میں ننیہال گئے ہوئے تھے، وہاں کچھ جنگ چھڑ گئی، اسی جنگ میں یہ بیچارہ گم ہو گیا، اور کچھ لوگوں نے اسے پکڑ کر کے غلام بنا لیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے سے لا کر کے بیچ دیا۔ حضرت زید 8 سال کی عمر ہے، حضرت زید کی 8 سال کی عمر میں یہ غلام بن گیا ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجہ سے اسے بیچ دیا گیا، اور وہ لا کر کے اپنی پھوپھی کو دے دیے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ اب 8 سال کی عمر میں گم ہوئے ہیں، 5-6 سال کے بعد 10-12 سال یا 15 سال کی عمر میں ان کے گھر والے آ رہے ہیں، کچھ پیسہ لے کر کے، کہ اگر میرا بیٹا مل جائے تو یہ پیسہ انہیں دے کر کے اپنے بیٹا کو آزاد کروا کر کے لے آؤں گا۔ جب ان کے گھر والے یہاں پہنچے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ یہ پیسہ لے لیجئے اور ہمارے بیٹے زید کو آزاد کر دیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحم دل بادشاہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بڑا اعلیٰ کردار ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھ کر کے لوگ فدا ہوتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیسہ اپنے پاس رکھو، تمہارا بیٹا اگر تمہارے ساتھ جانا چاہ رہا تو لے کر کے چلے جاؤ۔ اب حضرت زید کے ماں باپ حضرت زید کو کہہ رہا چل بیٹا میرا گھر چل۔ حضرت زید کہتے ہیں امی رشتہ داری سلامت ہے، آپ میری ماں ضرور ہے، آپ میرے باپ ضرور ہے، ہم آپ کی دل سے تعظیم کرتے ہیں، لیکن میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اللہ، کیا پیار اللہ کے رسول نے دیا ہے، ماں باپ کو چھوڑ دیا۔ ماں باپ پھر جا کر کے کہا یا رسول اللہ آپ کہہ دیجئے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس پر جبر نہیں کر سکتا، آپ ایسا کیجئے کچھ لوگوں کو مکہ کے چودھریوں کو جمع کیجئے، میں بھی وہاں پہنچ رہا ہوں، اور ایک طرف حضرت زید، ایک طرف میں رہوں گا، ایک طرف آپ لوگ ماں باپ رہیں گے، اور حضرت زید سے کہا جائے گا تمہیں جہاں دل چاہ رہا اسی کی جانب چلے جاؤ۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں، ماں باپ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس آئیں گے، بڑی سمجھایا تھا ماں باپ نے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں آ کر کے حضرت زید بیٹھ جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، ان کے ماں باپ بھی کہنے لگے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے کہ یا رسول اللہ میں ماں باپ ہو کر وہ پیار نہیں دے سکا، تو جو پیار آپ ایک مالک ہو کر کے اپنے غلام کو دیا ہے، اسی کو کہا ہے کہ زید غلامی کرنے آئے تھے لیکن آپ کا منہ بولا بیٹا بن جاتے ہیں۔
مولا تیرے محبوب کا ہم گن گاتے ہیں، رزق تیرا ہم اس کے بہانے کھاتے ہیں، زید غلامی کرنے آئے تھے لیکن آپ کا منہ بولا بیٹا بن جاتے ہیں۔ اب بتائیے میری مائیں، میری بہنیں، جب حضرت زید نے اتنی بڑی قربانی دی کہ ماں باپ کو چھوڑ کر کے حضور کو ترجیح دیا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھا یا نہیں تھا کہ آپ ان کی شادی کرائیں؟ آقا کے ذمہ تھا، منہ بولا بیٹا ان کے ذمہ ان کا رشتہ تلاش کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش کے ساتھ حضرت زید کا نکاح کر دیا۔ نکاح ہو گیا، لیکن دونوں کی زندگی میں انبن ہونے لگی، دونوں کی زندگیوں میں انبن ہونے لگی۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا، قرآن نے نقل کیا، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے تم پر انعام کیا ہے۔ حضور نصیحت کر رہے ہیں، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ، اللہ نے تم پر انعام کیا ہے، رسول اللہ نے تم پر انعام کیا ہے، دیکھو تم اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو، اللہ سے ڈرو، اس رشتے کو برقرار رکھو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو سمجھا رہے ہیں اور زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا ان کو بھی سمجھا رہے ہیں، لیکن بس قسمت کی بات تھی، دونوں کی زندگی کی تلخیاں بڑھتی گئی اور ایک دن طلاق ہو گئی۔ اب جب طلاق واقع ہو گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ رہنے لگے، یا اللہ یہ رشتہ تو میں نے کیا تھا، یہ نکاح تو میں گارڈن بند کر کے کیا تھا، اور دو وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش سے نکاح کیا، اور آقا نے خود نہیں کیا ہے، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح نہیں پڑھایا یا کسی آدمی نے نہیں پڑھایا، اللہ تبارک و تعالی نے خود یہ نکاح پڑھایا۔ قرآن نقل کر رہا ہے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے خود اس کا ارشاد فرمایا ہے کہ اس نکاح کو ہم نے کیا ہے، آسمان پر اللہ نے نکاح پڑھایا ہے، تاکہ دو چیزوں کا رسم و رواج ٹوٹ جائے، ایک یہ کہ منہ بولا بیٹا اپنا بیٹا نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ منہ بولا بیٹے کی جو بیوی ہے وہ آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ اس کے بعد آئیے ایک جنگ ہوتا ہے، غزوہ بنو المصطلق۔ غزوہ بنو المصطلق کے اندر جو جنگ ہوتا ہے تو وہاں پہ بہت سارے لوگ مارے جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ گرفتار ہو کر کے آتے ہیں۔ اس جنگ کے اندر تقریباً 600 لوگ گرفتار ہو کر کے آئے تھے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اسی جنگ میں گرفتار ہو کر کے آئی تھی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ اسی جنگ میں گرفتار ہو کر کے آئی ہے، اور وہ سردار کی بیٹی تھی، اپنے یہاں کے سردار کی بیٹی تھی، اور حضرت زید ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ کے حصے میں ہو گئی تھی۔ انہوں نے اپنے مالک سے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، ہم دولت جمع کرتے ہیں اور ہم آزاد ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم سردار کی بیٹی ہم غلام نہیں رہیں گے۔ اور بعض روایت میں یہ لکھا ہے کہ ان کے گھر والے خود آ گئے اور آ کر کے کہا، یا رسول اللہ آپ اتنے پیسہ لے لیجئے اور ہماری بیٹی حضرت جویریہ کو آزاد کر دیجیے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا کہ ایسا کرو، تمہیں پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں، تمہیں دو اختیار دیتا ہوں، تمہیں آزاد ہے، تم اگر چاہو تو اپنے گھر چلے جاؤ اور اگر چاہو تو میرے نکاح میں آ جاؤ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بھی ایک بات تھی کہ رشتہ ہو جانے کے بعد دشمنی ختم ہو جائے اور لوگوں سے دلوں کے اندر جو حسد ہے، بغض ہے جو حضور کے خلاف، اس چیز کو ختم کرنا تھا، مواخات پیدا کرنا تھا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ جاتی ہے، حضور اس سے خود نکاح کر لیتے ہیں۔ اب جب حضرات صحابہ اکرام کو یہ پتہ چلا کہ حضرت جویریہ سے حضور کا نکاح ہو گیا ہے، تو ان کے بھائی جو گرفتار ہے تو حضور کی نسبتی بھائی ہے، ان کے چچا جو گرفتار ہے حضور کے چچے سسر ہو گئے، ان کے خالہ جو گرفتار ہے حضور کے خلیل ساس ہو گئے۔ حضرات صحابہ اکرام مچل گئے، تڑپ گئے کہ ہم اللہ کے رسول کے سسرالی لوگ کو اپنا غلام بنا کر کے رکھیں۔ فوراً حضرات صحابہ اکرام نے 600 آدمیوں کو سب کو لالا کر کے کہا کہ تم آزاد ہے، تم
تم آزاد ہے، تم آزاد ہے۔ اب جب یہ آزادی ان لوگوں نے سنی تو وہ چونک گئے کہ آخر یہ آزادی ہمیں کیسے ملی ہے۔ تو کہا کہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ حضور کی زوجہ بن گئی ہے، اور مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ حضور کے سسرال والوں کو ہم غلام بنا کر رکھے، وہ لوگ کو گھر جانے کی اجازت ملی۔ اے میری مائیں، خدا کی قسم آنچل میں باندھ لیجئے، کیا کردار تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وہ پورے کے پورے خاندان، وہ 400 یا 600 لوگ تھے، سب نے کہا یا رسول اللہ، جسم تو آزاد ہو گیا ہے، خدا کی قسم یہ دل آپ کا غلام بن چکا ہے، ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے ہیں، آج آپ کے غلامی کا عہد کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اب جب یہ لوگ اپنے قبیلہ گئی ہے اور اپنے گھر ہی لوگ گئے ہیں تو گھر والوں نے سوچا کہ آزاد ہو کر کے آ گئے ہیں، کہا ہاں ایسی آزادی ملی، ایسی آزادی ملی کہ اللہ نے ہم سب کو جہنم سے بھی آزاد کر دیا ہے۔ اب وہاں جا کے دین کی تعلیم یہ کرنے لگے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہو رہی ہے؟ یہ 5 سال کے مدینہ پہنچنے کے بعد تقریباً 5 یا 6 سال کے بعد یہ جنگ ہو رہا ہے، تقریباً 57 یا 58 سال کی عمر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اے میری مائیں ذرا سوچے، اگر ذرہ برابر بھی عیاشی کا جذبہ ہوتا تو یہ عمر شادی کرنے کی عمر ہے، یہ عمر نکاح کرنے کی عمر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دشمنیوں کو ختم کرنے کے لیے اس نکاح کو کیا ہے۔ اور ایک خاتون ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اس سے کب ہوا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام حبیبہ ابتدائی دور میں یہ ایمان لے آئی تھی، تو اس موقع پہ اللہ کے رسول حضرات صحابہ اکرام کو حبشہ ہجرت کرنے کی اجازت دیتے تھے۔ حضرت ام حبیبہ حبشہ چلی گئی تھی، اور وہاں جب شوہر اور بیوی دونوں مسلمان ہیں، لیکن وہاں جا کر کے کمیہ شوہر نے یہ کیا کہ وہ نصرانی ہو گیا، وہ نصرانی ہو گیا تو حضرت ام حبیبہ بیچاری اکیلی ہو گئی، اور خاندان مکہ والے تو دشمن ہیں، ان کے ماں باپ دشمن ہیں، وہاں جا نہیں سکتی ہے، یہ پریشانی کی حالت میں وہاں گھوم رہی ہے، اور سردار کی بیٹی ہے، سردار کی بیٹی ہے، بھائی سردار گھرانے کی بیٹی تھی، ابو سفیان مکے کے سردار شمار کیا جاتا تھا، ان کی بات سکہ رائج الوقت کی طرح تھا، جس طریقے سے بادشاہ کا اعلان ہوتا ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، اور نجاشی بادشاہ کو یہ کہا کہ حضور کا ام حبیبہ کا نکاح میرے ساتھ کروا دیجئے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضور سے ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سن لیجئے، جب وہ مدینہ منورہ حضور کی بیوی بن کر آتی ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح حدیبیہ میں جو عہد ہوا تھا، وہ عہد جب ٹوٹ جاتا ہے تو مکہ والے مصالحت کی بات کرنے کے لیے مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں، تو اس قافلے میں ابو سفیان ام حبیبہ کی باپ بھی تشریف لاتے ہیں، ابو سفیان تشریف لاتے ہیں، حضور سے بات کرتے ہیں، بات کرنے کے بعد بیٹی کے گھر جاتے ہیں، یہ کہکشاں یہ سمندر نبی نبی بولے، پہاڑ پیڑ یہ پتھر نبی نبی بولے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ابو سفیان جاتے ہیں اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے، حضور گھر پہ نہیں تھے، بستر بچھا ہوا ہے، ام حبیبہ فوراً بستر اٹھا دیتی ہے۔ ابو سفیان نے کہا اے بیٹی میں تیرا باپ ہوں، تیرا گھر آیا ہوں۔ کہا کہ آپ میرے باپ ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن یہ پاک بستر ہمارے پیغمبر کا بستر ہے۔ یہ بولی باپ سے بستر لپیٹ کر بیٹی، نبی پاک کا بستر نبی نبی بولے، یا اے میرے ابو جان آپ ہمارے ابا ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بستر میرے آقا کا بستر ہے، آپ اس میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ اس وقت روایات میں لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، ابو سفیان جا کر کے مدینے کے کنارے بیٹھتا ہے، مٹی لے کے سر پہ مارتا ہے کہ ابو سفیان اب تو محمد کے خلاف کیسے دشمنیاں کرے گا، اب تو محمد تیرا داماد ہو گیا ہے، اب تو محمد تیرا داماد ہو گیا ہے۔ ابو سفیان یہ کہتا ہے میرے بھائی میری بہنیں اب غور سے سنیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں جو عورتیں اسلام لاتی تھی، ان عورتوں کے سر پر شوہر کا سایہ رکھ کر کے ان پر احسان کیا ہے، ان کے غموں کو دور کیا ہے، ان کی پریشانیوں کو دور کیا ہے۔ لیکن آج کا یہ معاشرہ اور آج کا یہ نیوز اینکر، دیکھنے میں تو اینکر لیکن بولتا ہے کمینہ اتنا بھینکر کہ اچھے کا ایمان بھی خراب کر دیتا ہے،
اچھے اچھے کا ایمان لے۔ اس لیے میرے بھائی، میری مائیں، میرے بہنیں، آپ سے میں کہوں گا کہ قرآن کریم سے اپنے رشتہ کو مضبوط رکھیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مال و دولت کی لالچ نہیں تھی، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فتوحات کا زمانہ آیا، آپ لوگ بھی سنی ہوں گے اس واقعہ کو، فتوحات کا زمانہ آیا اور بڑے بڑے ملک فتح ہو رہے تھے، حضور کے پاس غنیمت کا مال آ رہا تھا، ڈیلی ہر دن کروڑوں لاکھوں درہم آپ تقسیم کرتے تھے۔ آپ کی زندگی میں آپ کی تمام اولادوں کا انتقال ہو گیا تھا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی ساری اولادیں انتقال ہو گئی تھی۔ آپ کی ایک بیٹی حضرت فاطمہ زندہ تھی، حضرت رقیہ کا، زینب کا انتقال ہو گیا تھا، حضرت رقیہ کا حضرت عثمان سے شادی ہوئی تھی، انتقال ہو گیا تھا، ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا تھا، 3 بیٹی آپ کی زندگی میں چلی گئی۔ آپ کے بیٹے تو بچپن ہی میں انتقال ہو گئے ہیں، صرف ایک حضرت فاطمہ بچی ہوئی ہے۔ ہاتھ میں چھالے پڑ گئے ہیں کام کرنے کی وجہ سے، ہاتھ میں گھٹا پڑ گیا ہے کام کرنے کی وجہ سے۔ کسی نے کہا کہ تمہارا ابا لاکھوں لاکھوں درہم بانٹ رہے ہیں، غلام بانٹ رہے ہیں، کام کرنے والے نوکر بانٹ رہے ہیں، جاؤ اپنے ابا سے جا کر کے کہو اور ایک غلام لے کر کے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ اپنے ابا کے پاس آتے ہیں۔ اے میری مائیں ذرا غور سے سنیں، اس وقت کیا ان کا عالم ہوگا۔ حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کیا سمجھایا، کیا نصیحت کی کہ اے میری بیٹی فاطمہ، یہ زندگی چند دن کی ہے، تم اپنے گھر کا کام اپنا ہاتھ سے کیا کرو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی، اور میں تمہیں غلام کے بدلے میں ایک بہترین اس کا بدلہ دے رہا ہوں کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر۔ خدا کی قسم یہ تم کو تمہارے غلام سے زیادہ فائدہ دے گا۔ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں، یہ فتوحات کا زمانہ ہے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو یہ نصیحت کر رہے ہیں، اے میری مائیں ذرا بتائیے کیا کسی کے ذہن کے اندر یہ بات قبول کر سکتا ہے؟ میرے پاس وقت نہیں ہے، نہیں تو میں آپ کو اور ڈیٹیلز بتاتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کیوں کی ہے۔ اگر کوئی دریدہ ذہن آدمی، اگر کوئی ذہن میں خباثت رکھنے والی عورت ہو یا مرد ہو، اپنی زبان کو کھولے، خدا کے واسطے آپ اس کے سامنے منہ نہ کھولے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اللہ کا محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اللہ کے نبی اللہ کا محبوب نبی ہے، بغیر اللہ کے حکم کے آپ کوئی کام نہیں کرتے ہیں، آپ کچھ نہیں بولتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولتے تھے اللہ کے حکم سے بولتے تھے۔ اسی کو تو شاعر نے کہا کہ حقیقت میں خدا بولے تکلم آپ کرتے ہیں، لگے قرآن چلتا ہے جدھر سے وہ گزرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کرتے تھے، کون بات کر رہے ذہن کے اندر پر بات مت کیجیے، میں بہت بیمار آدمی ہوں، بات کی آواز آنے سے میں موضوع بھول جاتا ہوں، عنوان بھول جاتا ہوں، تکلیف ہوتی ہے۔ 2 منٹ کے لیے رک جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے جو بات مان لی ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرات صحابہ کرام چلتا پھرتا قرآن کہتے تھے کہ قرآن نے نکاح کا طریقہ کیا بتایا، حضور کے نکاح کو دیکھ لو۔ قرآن نے کھانے کا طریقہ کیا بتایا، حضور کے کھانے کا طریقہ کو دیکھ لو۔ اسی کو تو کہا کہ عائشہ سے یہ